الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ ابھی ہم نے سورۃ الطٰہٰ سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور آپ نے سنی ہے۔ ان 2 آیتوں کی روشنی میں بڑے ہی اہم موضوع کے تحت چند منٹوں میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جو موضوع ہے غفلت کا انجام، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، اور موجودہ دور کا سب سے اہم موضوع ہے، یہ اہم ٹاپک ہے۔ یہ اس موضوع کے تحت سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روزی روٹی نہیں چھینتا۔ یہ بنیادی بات ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق نہیں چھینتا، روزی روٹی نہیں چھینتا۔ اللہ اپنے بندے سے جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے ذکر کی طرف نہیں آنے دیتا، اپنے ذکر سے غافل کر دیتا، اور اس کو جو ہے غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کیا چیز ہے؟ غفلت اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے، غفلت اللہ کا عذاب ہے۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری ہے، گھاتک بیماریوں میں سے ایک گھاتک بیماری ہے۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت اس دنیا میں ناکام ہونے والی قوموں کی پہچان ہے۔ اس دنیا میں ناکام ہونے والی قوموں کی پہچان ہے غفلت۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے، اور اپنے بندوں کو یہ بات بتائی اور سمجھائی ہے۔ اے انسانوں، اگر تم غفلت کا شکار ہو گئے، اس دنیا میں تم غفلت میں پڑے رہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر تم نے اپنی زندگی گزاری، تو ایک وقت وہ آئے گا تمہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے، اور اس وقت تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کے معنی ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا۔ انسان اتنا سست ہو جائے، اتنا کاہل ہو جائے کہ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے انسان اپنے جو ہے کسی کام سے مراد دینی کام کو ترک کر دے، دینی کام کو چھوڑ دے۔ اور اس کے اصطلاحی جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دینی کام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ہمیں حکم دیا ہے، ان کاموں سے روگردانی اختیار کرنا، ان کاموں کو چھوڑ دینا، یہ غفلت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنی آخری کتاب اور سورۃ طٰہٰ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور بڑی خطرناک لرزہ دینے والی باتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ لرزہ دینے والی آیت ہے۔
انسان کو چونکا دینے والی آیت ہے، انسان کے غفلت کے مادے کو دور کرنے والی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرما رہا ہے، جو کوئی اس دنیا میں ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ کل آخرت میں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں دیکھتا تھا، دنیا میں جو ہے دیکھ کر چلتا تھا، لیکن اللہ کے ذکر سے غفلت میں رہنے کی وجہ سے کل آخرت جب برپا ہوگی، حشر کا میدان جب برپا ہوگا، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، تو جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا رہا، غفلت کا شکار ہو گیا، غفلت میں پڑ گیا، سستی میں پڑ گیا، اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی اختیار کرنے لگا، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو کل آخرت میں کیا کرے گا؟ اندھا اٹھائے گا، اور اندھا اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ اللہ، میں دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دنیا میں تو ہمارے ذکر سے لاپرواہ تھا، اندھا بنا ہوا تھا، اسی لیے آج ہم نے حقیقت تیرے سامنے لا لی، تجھے اندھا اٹھایا ہم نے۔ بڑی خطرناک سزا ہے، دیکھو یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی تنگ ہونے کے کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا، یہاں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے دنیا میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہماری کتاب سے منہ موڑے گا، اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑے گا، تو کیا کرے گا اللہ؟ اس دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ تنگ کرنے کے کیا معنی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں پہلے معنی تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کے پاس سب کچھ ہوگا، مال ہوگا، دولت ہوگی، بال بچے ہوں گے، بیویاں ہوں گے، کھیت کھلیان ہوں گے، گاڑیاں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ اس کو دلی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ زندگی تنگ ہونے کے ایک معنی یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس دنیا میں بڑا بنگلہ ہوگا، بہت کھیت کھلیان والا ہوگا، بہت گاڑیوں والا ہوگا، بہت روپے پیسے والا ہوگا وہ، لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو دلی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھ لو، سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں، اور لاکھوں لوگوں میں مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں ہے، کسی کو گھبراہٹ ہو رہی، کسی کو بے چینی ہو رہی، کسی کو نیند کی گولی کھانا پڑ رہا، کسی کو کچھ کرنا پڑ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ کی کتاب سے دور ہے۔ پہلے معنی یہ، اور دوسرے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ گزشتہ درس میں نے یہ بات رکھی آپ کے سامنے، گزشتہ درس میں یہ بات رکھی میں نے آپ کے سامنے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں دوسرے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اندھیرے سے بھر دے گا، حالانکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جب پہلی منزل میں انسان پھنس جائے گا تو یہ یاد رکھیے پھر نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی غفلت کو دور کیسے کرے؟ اور حقیقت میں یہ جو سانسیں چل رہی، ابھی موقع ہے ہمارے پاس، یہ جو سانسیں چل رہی ہے ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کر دیں۔ اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ سکتے، صحت مند ہیں، مسجد تک جا سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کر لیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے تو خرچ کر دے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کام کر سکتے کو کر لے، ورنہ پھر جو ہے موقع انسان کے پاس نہیں رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم انسان اور اہل ایمان اپنی غفلت کو دور کیسے کریں؟ غفلت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ قرآن مجید نے بتایا اور سمجھایا ہے کہ انسان اپنے نفسوں کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور کیا کرو، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہے، آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ بہت ہی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جان دے ابھی کیا ٹائم ہوا، جان دے قرآن کیا سننے کا موقع ہے، جان دے یہ کیا کرنے کا، جان دے وہ کیا کرنے کا۔ لیکن جو ہے جب تک ہم اپنے نفسوں کا تزکیہ نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہماری غفلت دور نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام کی شان یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کیا، ہر طرح کی غفلت کو اپنے اندر سے نکالا، ہر طرح کی غفلت کو اپنے اندر سے نکالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے جاتے رک گئے، کہا انس رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اچانک ایک باغ میں چلے گئے اور باغ میں جا کر جو ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے تجھے مسلمانوں کا امیر بنایا ہے، اگر تو نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کی تو اے عمر کل آخرت میں تو پھنس جائے گا۔ حضرت عمر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، باغ میں کھڑے رہ کے، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، ان سے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اللہ تعالیٰ نے تجھے مسلمانوں کا امیر بنایا ہے، اگر تو نے مسلمانوں کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اپنی امارت کی ذمہ داری پوری نہیں کی، کل آخرت میں تو پھنسنے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنتی شخص کہہ رہے ہیں، جنتی شخص کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انسان اپنی غفلت کو دور کیسے کر سکتا؟ نمازوں کی پابندی کر کے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے اور آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں کو چھوڑ چکی ہے، نمازوں کو چھوڑ چکی ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، واللہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے پاس 24 گھنٹے میں سے ہر نماز کے لیے 10 منٹ کا اگر وقت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات تبدیل کیسا کرے گا؟ نمازوں کی پابندی انسان کو غفلت سے بچاتی ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، آج یہ جو خالی ہال دیکھ رہے ہیں، یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہے، یہ کہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، دیکھو غور کرو، نمازوں کی پابندی انسان کو جو ہے غفلت سے جگاتی ہے، اسی لیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم اپنی غفلت کو دور کر سکتے وہ ہے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ کل میں اس مضمون کی تحقیق کر رہا تھا، رات میں بہت دیر تک جاگا میں، یہ مضمون جو مجھے پیش کرنے کا تھا، میں کچھ دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں رہ رہے کہ کچھ باتیں آ رہی تھیں، اس میں کہ یہ چیز آئی نا کہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ میں بڑے غور و فکر کے ساتھ وہ چیز پہ غور کر رہا تھا کہ بھئی آج کیا بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، ہر ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے تیار ہے۔ تعجب کی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا حق تو چاہتا لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا حق مل جائے، آپ چاہتے آپ کا حق مل جائے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے کا حق ہم ادا کریں۔ حالانکہ اگر ہم غفلت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم دوسرے کا بھی حق ادا کریں، اور جب تک ہم اس دنیا میں دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے تب تک ہم غفلت سے نہیں بچ سکتے۔ غفلت کا شکار اگر ہم کو نہیں ہونا ہے تو ہم جو ہے ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں۔ اور پھر میں نے جب سوچا بھئی کیا بات ہے، لوگ اپنا حق لینے کے لیے لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے یہ بیچارے نہ جانے جھوٹ بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے جو وجہ سمجھ میں آئی، جو اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ بندوں کا حق ادا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ غور کیجئے۔ ارے اذان ہو رہی ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، وہ بندوں کا حق کیا ادا کریں گے؟ مسلمان ہیں،
ان کے پاس ٹائم ہے چھلے میں جانے کو، چھٹی میں جانے کو، رسم میں جانے کو، شادی میں جانے کو، تاریخ میں جانے کو، ولیمے میں جانے کو، سب کے لیے ٹائم ہے۔ اگر وہ اللہ کا اس کے رسول کا حق ادا نہیں کریں گے، بندوں کا حق کیا ادا کریں گے؟ میرے جیسے ہی خیال آیا، مولا اب کیا کون کس کا حق ادا کریں گا بھائی؟ پھر انسان جو ہے اپنا حق مانگ کے شرمندہ خود ہی ہو جائے گا، شرمندہ خود ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ جو اللہ اس کے رسول کے اس کے دین کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ دوسرے کا بندوں کا حق کیا ادا کرے گا؟ بتاؤ نا میرے کو، بتاؤ میرے کو۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، حالانکہ کل آخرت برپا ہوگی۔ غور سے سنیے، یہ طنز نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ کل آخرت جب برپا ہوگی نا یارو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی سے یہ سوال نہیں کرے گا تو شادی میں گیا کہ نہیں گیا، کسی سے سوال نہیں کرے گا یہ تو تاریخ میں گیا کہ نہیں گیا، یہ سوال ہم میں سے کسی سے نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سوال نہیں کرے گا ہم میں سے کہ تو فلاں کے رسم میں گیا کہ نہیں گیا۔ اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا، میں نے مسلمان بنایا تھا، میں نے کتاب اتاری تھی، میں نے نبی بھیجا تھا، میں نے ذمہ داری عائد کی تھی، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، پیدا کرنے کا مقصد بتایا تھا، میں نے تجھے ایک چیز کا ذمہ دار بنایا تھا، بتا تو نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوال کرے گا ضرور۔ اللہ یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ دیکھو مدینہ منورہ میں اردھا پور کے ماحول میں بہت تبدیلی آ گئی جی۔ کبھی کبھی سوچے نا، رات رات بھر نیند نہیں آ رہی کہ اردھا پور تھا، شادیوں کے سلسلے میں اتنا بہترین ماحول بن گیا تھا، قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ اللہ خیر کرے۔ بس سوچ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا، ورنہ ایسا بہترین ماحول بن گیا تھا، لوگ ایک دم آسانی کے ساتھ نکاح کر رہے تھے، آسانی کے ساتھ شادیاں ہو رہی تھیں۔ اب تو تاریخ نکال رہے فنکشن ہالوں میں، برتھ ڈے منا رہے فنکشن ہالوں میں، وہ برتھ ڈے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، معمولی معمولی رسماں کر رہے مسلمان تو فنکشن ہالوں میں۔ حالانکہ اس پیریڈ میں بھی اللہ کے ایسے نوجوان بندے ہیں جو بغیر لین دین کے نکاح کر رہے ہیں، لیکن ہماری حالت دیکھ لو، ایسا بہترین ماحول بن گیا تھا اردھا پور میں، لیکن یہ جو ماحول تتر بتر ہو رہا ہے، ارے دیکھ لو نوجوانوں کو قرآن سننے کی توفیق نہیں ہے، قرآن سنایا پڑھایا جائے، پڑھ کر سنایا جائے، سننے کی توفیق نہیں، اور شادیوں میں کیا کر رہے تو ہجڑوں کے جیسے ناچ رہے، ڈانس کر رہے۔ کل کیا جواب دیں گے ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو سڑکوں پر آ کر کہتے ہیں آئی لو مائی محمد، ارے آئی لو مائی محمد کہنے والے اس طرح شادیوں میں ناچتے نہیں، شادیوں کے واسطے اپنی ذمہ داریاں نہیں چھوڑتے، اس طرح ولیموں کے لیے اپنی ذمہ داریاں نہیں چھوڑتے۔ ہر ولیمے میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے، ہاں گاؤں کے گاؤں میں ہے، چلے گئے، وہ بھی سنت ہونا۔ ولیمے بھی دیکھ لو کیسے ہے، تو ہمارے پاس شادی میں جانے کو ٹائم، چلے میں جانے کو ٹائم، ہر کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ دیکھو اب میرے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق ادا کرے تو کیسے کرے۔ اس کے سامنے اگر انسان رو بھی لیا تو کچھ فائدے کا نہیں ہے، اس کے دل میں پورے طریقے سے بیٹھا لیے شیطانیت، شیطان نے اس کو پورا گمراہ کر دیا والا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی غفلت کو دور کرے تو ہم اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، بھائی بھائی کا حق ادا کرے، بھائی بہنوں کا حق ادا کرے، ماں باپ بچوں کا حق ادا کرے، بچے ماں باپ کا حق ادا کرے، تب جا کے وہ غفلت دور ہوگی ہماری۔ لیکن آج دیکھ لو نکڑ پہ ایک دوسرے کے حق مارنے کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کا حق کھا رہا، ڈکار بھی نہیں لے رہا، پڑوسی کا حق مار دے رہا، جھوٹے کاغذات بنا کر جو ہے کوئی کسی کے کھیت پہ قبضہ کر لے رہا، کوئی کسی کے فلاٹ پر قبضہ کر لے رہا، جھوٹے وعدے وعید ہو گئے دیکھو پورے۔ اسی لیے میں نے اس موضوع کو چنا ہے تاکہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں اور مجھے بھی نصیحت ہو اور آپ کو بھی نصیحت ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر، نصیحت ان کو کرو جن کو نصیحت فائدہ پہنچائے۔
جو نصیحت کو قبول کرنے والے ان کے سامنے نصیحت کرتے رہو، نہ جانے کس کا دل پگھل جائے اور کس کا دل جو ہے پھر جائے۔ دیکھو یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر ہم غفلت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں، ماں باپ ہے ان کا حق ادا کریں، بیوی بچے ہیں ان کا حق ادا کریں، بھائی بھائی کا حق ادا کریں، اور یہ یاد رکھے غلط کاموں میں ساتھ دینے کی کوشش نہ کرے۔ کل آخرت میں یہ جو بھائی ہے، یہ جو رشتہ دار ہیں جن کے غلط کاموں میں ہم نے ساتھ دیے، ارے بھائی غریب ہے، ارے آج کے غریب سب سے زیادہ مستی میں آئے والے ہیں۔ ارے معمولی تاریخ اگر فون پہ نکال دیے تو ہو جاتا، ہزاروں سے روپے ڈال رہے، جی اللہ خیر کرے، معمولی تاریخ کیا سے ادھر سے 40 لوگ جا رہے، ادھر سے 50 لوگ جا رہے، ادھر سے آ رہے، ادھر سے آ رہے، اور پھر ایسے لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے تیرے پاس اگر کچھ نہیں ہے، منہ مار مار کے تم اس طرح تاریخیں کیسا نکال رہے بھائی؟ اپنے بھائیوں کے منہ مار رہے، پڑوسیوں کے منہ مار رہے، بہنوں کے منہ مار رہے، منہ مار مار کے تم ہزاروں سے روپے کیسا خرچ کر رہے ہیں؟ بتاؤ نا پہلے، جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم ننگے بچے ہیں تو معمولی چیزوں کے سے ہاں رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہے، تاریخ نکال رہے، فون لگاؤ بھائی فلاں دن تاریخ نکالنا ہے، اور نکال دیے بات ختم ہو گئی۔ نہیں، بڑے پن کے سے، شہرت پسندی کے واسطے کہ ہماری ایک کلتی ایک بیٹی ہے، ہمارا ایک کلتا ایک بیٹا ہے، نہیں ہم ادھر سے 4 لوگوں کو بلائیں گے، ادھر سے 4 لوگوں کو بلائیں گے، بڑا دیگ چڑھائیں گے، اور بڑا دیگ چڑھا کے ہم پورے گاؤں کو بلائیں گے۔ ارے پورے گاؤں کو بلا رہے، ذرا سوچو کھاتے کس کا منہ مار کے کس کو کھلا رہے؟ ہم سوچ رہے نہیں، لیکن ہم سوچ رہے نہیں، نہ جانے کن کے منہ مار مار کے ہم کھلا رہے شہرت پسندی کی وجہ سے۔ لیکن احساس کیوں گا غفلت میں پڑے والے، غفلت میں پڑے رہے، ایک گلی میں رہ رہے تاریخ نکالتے تو ہم ایسا بھگونا چڑھاتے اللہ خیر کرے۔ ہاں چلو بھائی باہر جا رہے تو 2-4 لوگوں کو لے کر چلے گئے، لے کے جا کے اپنا کام کر لیے۔ ہاں ہردھا پور کا ماحول بڑا دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے جی، ورنہ ایسا ماحول بن گیا تھا، لڑکیاں آسانی کے ساتھ اٹھ رہی تھی، نوجوانوں کا ذہن اتنا بہترین بن گیا تھا، لیکن یہ 2-4 سالوں میں پورا ذہن تتر بتر ہو گیا۔ کیوں ہمارے نوجوان یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ یہ چلو بھائی بہن ہے، مجبوری میں کام کر رہے، لیکن اگر لڑکا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے نا سنت کے مطابق، وہ تو سنت کے مطابق کر سکتا ہے، وہ گھر والوں کو بول سکتا ہے نہیں مجھے یہ جہیز نہیں چاہیے، میں مرد ہوں، اللہ رب العالمین مجھے پیسہ دے رہا، میں کما رہا ہوں، مہینوں کو ہزاروں اور لاکھوں روپے کما رہا ہوں، میں اپنے بل بوتے پر پلنگ لاؤں گا، میں اپنے بل بوتے پر سامان لاؤں گا، میں اپنے بل بوتے پر ہر چیز کروں گا، نہیں ہونا مجھے ان کا کھانا، میں لڑکی کو جا کر لا لوں گا۔ نہیں، وہاں چلتی نہیں بیچارے کی، کس کی چل رہی؟ تو اماں کی، پھپھو کی، وہ دادی جس کے پیر خبر میں لٹک رہے اس کی چل رہی، وہ دادی آنا پڑتا، وہ دادی اگر نہیں آئی نا تو پورا معاملہ خراب ہو جاتا، تاریخ نہیں نکلتی، رسم نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، ہو خبر میں پیر لٹکنے والی دادی کی، ہو منہ میں داتا نہیں ہے وہ دادی کے۔ نہیں، یہ کڑوی باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت میں باتیں۔ اگر میری ایک بات بھی جھوٹ بولا، میں نے کھڑے ہو کر بولو میں نے جھوٹ بولا بول کے، یا میں غلط بول رہا، یہ بولنا ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے والے ہیں، ہمارے دل غفلت میں ڈوب گئے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے جی، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، ہر ایک دوسرے کو برا بول رہا، لیکن وہ خود جو ہے پورے طریقے سے ننگا ہے۔ ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، کچھ تو بھی تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ہم غلط باتوں میں اور غلط کاموں میں ساتھ نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سے غفلت دور ہوگی۔ اور پھر غفلت کو دور کرنے کا اور کیا طریقہ ہے؟ دین کا کام دل جمعی کے ساتھ کرے۔ دیکھو اللہ رب العالمین سب سے کام نہیں لیتا، یہ مت سمجھنا، اللہ رب العالمین سب سے کام نہیں لیتا، جن کی قسمت رہتی، جن کو اللہ رب العالمین چن لیتا ان سے کام لیتا، اللہ سب سے کام نہیں لیتا، یہ بات یاد رکھو، میں بار بار بول رہا ہوں، اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ بندوں سے کام لیتا، کیونکہ دین کا کام دنیا کا سب سے قیمتی کام ہے،
سب سے بھاری کام ہے. اللہ رب العالمین یہ کام بھاری لوگوں سے لیتا. اگر مجھ سے اور آپ سے لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھاری بنایا ہے, ہم اس کی قدر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ پھر غفلت کی زندگی اگر ہم اسی طرح گزارتے رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا, افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. اور ایک چیز ہے, وہ کیا ہے, ہم وقت ضائع نہ کریں. دیکھ لو نوجوانوں کو, کہاں وقت ضائع ہو رہا, کہاں بیٹھ کے ہم وقت ضائع کریں. اللہ خیر کرے, بس کہاں وقت ضائع ہو رہا. چلو اچھا کام کر رہے, بہت اچھی بات ہے, اچھا ہر اچھے کام کرنے والے کے ساتھ ہم ہیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک, میں بھی سوچے اور آپ بھی سوچے, ہمارا وقت ضائع کہاں ہو رہا. ذرا غور تو کرے, کن کن کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا, کہاں وقت لگا رہے. خیر اور بھلائی کے کام کر رہے, بہت اچھی بات ہے, لوگوں کے کام بنا رہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت برباد تو نہیں ہو رہا, کہیں ہمارا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا. اللہ تلے بیٹھ کے ہم وقت تو برباد نہیں کر رہے. وقت برباد کرنے کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ جاتا, شیطان انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا, غفلت میں مبتلا کرتا شیطان انسان کو. ذرا دیکھیے, آخری بات بتا رہا ہوں. علی بنات کا نام سنا ہوگا آپ نے, علی بنات, بہت غور سے سنیے. علی بنات آسٹریلیا کا رہنے والا, سڈنی شہر کا. عمر کتنی تھی, 32 سال. 32 سال کی عمر میں کروڑوں روپے کمایا. اس کی ایک فیراری گاڑی 3.5 کروڑ کی, اور ایک گاڑی نہیں, ایسے کئی گاڑیاں تھے علی بنات کے پاس. خوبصورت نوجوان, ہٹا کٹا نوجوان, سڈنی کا رہنے والا, کئی گاڑیاں اس کے پاس. سب سے ہائی کوالٹی کی گاڑی جو تھی وہ تھی 3.5 کروڑ کی. چشمہ پہنتا تو 20,000 سے لے کے 40,000 تک کا چشمہ, خالی 20,000 سے لے کے 40,000 کا چشمہ. جوتا پہنتا تو 70,000 60,000 80,000 کا جوتا, ایک جوتا. یعنی اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. بہترین بنگلہ تھا, گاڑیاں تھے, بہترین زندگی تھی, اور عیش کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. لیکن زندگی میں ایک ایسا جھٹکا لگا جس کی وجہ سے اس نے اپنی غفلت کو اس طرح دور کیا کہ نوجوانوں کے لیے مثال بن کے چلے گئے اس دنیا سے. ایک معمولی جھٹکا لگا, معمولی جھٹکا نہیں, بلکہ اس نے جو جملہ کہا میں آگے بتاؤں گا آپ کو. ایک دن بیمار ہوا, 2015 کی بات ہے. ایک دن بیمار ہوا, دواخانے کو گیا تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ کینسر ہو گیا, آخری مرحلے میں کینسر ہے, بس آخری مرحلے میں کینسر ہے. اور ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا, بہت ہوا تو تم 6 سے 7 مہینے زندہ رہیں گے. اب یہ سننا تھا کہ علی بنات کی زندگی تبدیل ہو گئی. گھر کو آیا, گھر کو آنے کے بعد بیٹھ کے غور و فکر کیا. اس کے دماغ میں خیال آیا, میرے پاس کس چیز کی کمی ہے. میرے پاس ہائی کوالٹی کی گاڑیاں ہیں, میں بہترین چشمہ پہنتا ہوں, بہترین جوتا پہنتا ہوں, بہترین ڈریس پہنتا ہوں, میں کپڑے استعمال کرتا ہوں. بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آیا, اب میرے لیے موقع آ گیا ہے کہ میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤں. اور اللہ کی طرف ایسا پلٹا, اس کے آخری جملے تھے کہ اللہ رب, یہ دنیا میں میں سمجھتا ہوں پہلا نوجوان ہے جس نے کینسر کو اپنے لیے تحفہ سمجھا. وہ کہنے لگا, کینسر میرے لیے تحفہ ہے, اللہ رب العالمین نے یہ کینسر کو مجھے تحفے کے طور پہ دیا ہے تاکہ میں سدھر جاؤں, اپنی غفلت کو دور کروں. افریقہ گیا, افریقہ جا کر اسکول بنایا. یہ جو اتنی باتیں میں نے شروع سے رکھی ہے, اسی واقعے کو پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ورنہ کسی کو برا بولنا مقصد نہیں ہے, کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے, بلکہ معاشرے میں کچھ تبدیلی لانا ہے. وہ جو چراغ بجھ رہا ہمارا, اس چراغ کو روشن رکھنا ہے.
اور یہ چراغ روشن نوجوان ہی رکھ سکتے، نوجوان یہ کام کر سکتے۔ ارے پہلے بھی نوجوانوں نے کیا، آج بھی نوجوان ہی کر سکتے نا بھائی یہ کام، کس کو بولیں گے؟ اللہ کا فضل کرم ہے، میں اس سے پہلے بھی بتایا نا میں نے آپ کو، حیدرآباد میں تو ایک ایسا گروپ بیچارہ، ابھی میں اسٹیٹس پہ بھی 4-5 رکھا تھا، وہ مرد ہوتا ایسا، وہ گروپ ہے بیچارہ عبدالباری حسینی صاحب کا، اور ایک دوسرے ہے علیم فلکی صاحب، ایک ہی کام کر رہے جی، نکاح کو آسان بناؤ، بس اتنا کام ہے ان کا، اور اتنا بہترین کام کر رہے نا، بڑے بڑے گھرانے کے نوجوانوں کو اس طرح جو ہے بیچارے تیار کر رہے کہ نہ جہیز لے رہے، نہ لڑکی والوں کا کھانا لے رہے، اور نہ کوئی چیز لے رہے، سینکڑوں نکاح اب تک کرا دیے، سینکڑوں نکاح کرا دیے۔ ہمیں بھی کچھ ایسی مہم چلانا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ لڑکی کا معاملہ ہے، سامنے والوں کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے، اگر ہم لڑکے ہیں تو کر سکتے نا بھائی، کچھ تو کوشش کر سکتے، کچھ تو ہمت کر سکتے، ارے کچھ تو مٹنا معاشرے و سماج سے، کچھ تو برائیاں ختم ہونا، ہاں 20 ہے سو اس میں سے 10 تو ختم ہونا، اتنی تو ہمت کر سکتے ہم، کچھ تو کمی لانا ہوگا، کچھ تو جو ہے نا یہ جو کھیل تماشا چل رہا ہے اس میں کمی آنی ہوگی۔ علی بنات کو دیکھیے، افریقہ گیا، افریقہ جانے کے بعد اسکول کھولے، وہ افریقہ کے ننگے بچے بچوں کو اپنے مانڈی پر، اپنے ران پر بٹھاتا، بہترین کپڑے پہنا ہوا وہ علی بنات، وہ بچہ کالا کلوٹا کہتا بھائی آپ کا یہ چشمہ بہت اچھا دکھ رہا، کتنے کا ہے معلوم چشمہ؟ 20,000 کا، 40,000 کا۔ وہ بچہ بولا چشمہ اچھا دکھ رہا، لے چشمہ، یہ چشمہ۔ ایک بچے نے دیکھا علی بھائی آپ کا جوتا اچھا دکھ رہا، 70,000 کا جوتا، 80,000 کا جوتا، لے بھائی جوتا لے لے۔ ایسا کرتے 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 جتنی دولت کمایا تھا ساری دولت لٹا دی، ساری دولت لٹا دی۔ اللہ رب العالمین نے صلہ بھی کیسے دیا دیکھو، ڈاکٹروں نے کہا تھا علی بنات تو 6-7 مہینے زندہ رہے گا، 2015 میں کینسر ہوا، 2015 گیا، 2016 گیا، 2017 گیا، 2018 میں انتقال ہوا، اور انتقال اس شان کے ساتھ ہوا، میں سمجھتا ہوں علی بنات نے ان 2-3 سالوں میں اپنے گناہوں کو پوری طریقے سے مٹا دیا اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، اس نے اپنی غفلت کو پورے طریقے سے دور کر دیا، اور آخری میں تو کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ ہو جائے؟ ہم کو بھی کچھ ہو جائے، انتظار کر رہے کیا ہم؟ نہیں نہیں نہیں، ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے، اللہ نے یہ جو ابھی موقع دیا اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، کچھ تو ہمیں کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کا شکر ہے ہم کو موقع دیا ہے، اور بہترین طریقے کا موقع دیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ میری کسی بھی بات کو طنز نہ سمجھے، رات میں سوچے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ ہم جیسے کمزور اور گنہگاروں کو اللہ نے اتنا بڑا ذمہ دار بنایا نا جی، ہاں ذمہ دار بنایا، معمولی بات ہے۔ لوگ جو ہے ذمہ دار بننے کے لیے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے تو ہمیں اپنی طرف سے یہ ذمہ داری دے دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ تمام کو چن لیا اس کام کے لیے، بس کرنا کیا ہے؟ پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری یکجہتی کے ساتھ، پورے اتحاد کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے، بس اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ جب جیسا موقع آئے ہم جو کچھ کر سکتے اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیے علی بنات نے جب معلوم ہوا کینسر ہو گیا تو اپنی غفلت کو بھی دور کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی، اور اس شان کے ساتھ گیا کہ نوجوانوں کے لیے مثال بن کر رہ گیا۔ وہ بہت سارے نہیں بلکہ لاکھوں علماء کرام اس کے اس واقعے کو سنا کر جو ہے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی نوجوان ہیں اور ہم بھی نوجوان ہیں۔ تو یہ ہے دیکھیے غفلت کو دور کرنے کا طریقہ۔
اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم غفلت والی زندگی نہ گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا حق کوئی مار لے بولنے کے باوجود بھی تو صبر کرے، لیکن ہم اپنا حق دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے اوپر جو حق کسی کا نکلتا ہے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کل آخرت میں بندوں کا حق مارنے والا بہت خطرناک طریقے سے ذلیل ہونے والا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کل آخرت میں کہے گا میرے حق میں تو نے کمی بیشی کی معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندوں کا حق مارا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور یہی چیز تھی کہ صحابہ کرام کو رات رات بھر سونے نہیں دیتے تھی، یہ فکر رات رات بھر سونے نہیں دیتی تھی کہ کہیں ہم کسی کا حق نہ مار لے۔ حق تو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیتے تھے۔ یہ دیکھیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں رکھی ہے، جو آیتیں میں نے یہاں پر پڑھی ہے سورہ طٰہٰ کی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، آخری میں ذرا سنیے ان دو آیتوں کا اور اس کا ترجمہ سنیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا۔ دیکھو، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بول رہا، دیکھو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھا کر کھڑا کریں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ جو اللہ کے ذکر سے دور رہے گا، جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے گا، جان بوجھ کر اللہ کے دین کو جو ہے پیٹھ بتائے گا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ بتائے گا، کیا ہوگا؟ دیکھو اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا، وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اس طرح آج تم کو بھلا دیا جائے گا۔ تو یہ ہے دیکھو قرآن مجید کی لرزہ دینے والی آیتیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں، غفلت کو دور کر دینے والی آیتیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے قافلے کا ذمہ دار بنایا ہے جو قافلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بہترین قافلہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ کام کریں اور اپنے آپ کو غفلت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ واسطے ہم نمازوں کی پابندی سختی کے ساتھ کریں، یہ نمازوں کی پابندی ہمارے کام میں بہتری لائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شیطانی رسم و رواج کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آسانی کرنے والا بنائے، مشکلات پیدا کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جو بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہے اپنے گھروں میں، اللہ رب العالمین ان کے نکاحوں کا انتظام فرما دے۔ جو نوجوان نکاح کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر موت دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان۔
اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین.